السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں میم سے محبت کی آنے والی قسط کی، جس میں کہ اب سبیکا اور آیت کے درمیان ایک ساتھ جنگ جو ہے وہ ایک باقاعدہ جنگ کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ اور جب پروجیکٹ دیکھنے کے لیے سبھی آیت جاتی ہے سر طلحہ کے ساتھ، اور پھر وہاں سے وہ ساحل سمندر پر آ جاتی ہے، تو وہاں پر آ کر پھر سر طلحہ اس کو کل کے بات پر خاصا ڈانٹتے ہیں اور اس کو بہت سختی سے منع کر کے کہتے ہیں کہ آپ میرے گھر کے معاملات سے دور رہیں اور میرے پرسنل معاملات سے بھی دور رہیں۔ میں آپ کو یہ پہلی اور آخری وارننگ دے رہا ہوں، اس کے بعد میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ اور اس بات پہ بہت دل برداشتہ ہوتی ہے آیت، اور وہ گھر آ کر اپنا روم لاک کر کے بہت دیر تک روتی رہتی ہے۔ اور پھر شارق کا دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے ایک دوست کو کال کر رہا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اب دوسرے پروجیکٹ پہ کام کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور تم نے وہ ساری جو ویڈیوز تھیں ان کو ایڈٹ کر کے رکھا ہوا ہے نا۔ اور اس سے پہلے ہم نے میم سے محبت کی اس قسم میں دیکھا کہ جب پارکنگ میں دونوں سبیکا اور آیت جو ہیں وہ ان کی گاڑیاں آمنے سامنے آ جاتی ہیں، اور دونوں ہی اپنی گاڑی ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہارن دیتی ہیں ایک دوسرے کو کہ وہ ہٹے، اور آخر تنگ آ کر سبیکا ہی باہر نکلتی ہے اور آ کے اس سے پوچھتی ہے کہ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تو وہ کہتی ہے کہ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پھر دونوں کی آپس میں خوب تو میں ہوتی ہے، اور آیت جو ہے وہ اس کو خاصی باتیں سناتی ہے، اور وہ بھی اس کو کہتی ہے کہ تم اپنی کم عمری کی وجہ سے فائدہ اٹھا رہی ہو اور طلحہ کے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہو، حالانکہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی محبت صرف میں ہوں۔ تو اس کے جواب میں پھر روشی بھی جو ہے وہ خاموش نہیں رہتی، اور وہ کہتی ہے کہ آپ کو محبت کا کیا پتہ ہو، آپ تو محبت کی میم سے بھی واقف نہیں ہیں۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس سے وابستہ سب رشتوں سے محبت کی جاتی ہے، لیکن آپ نے تو محیط کی وجہ سے اس کو سر طلحہ کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اور اب جب آپ کو پتہ چلا کہ کوئی اور بہتر آپشن آپ کے پاس یہی ہے تو اب آپ واپس آ گئی ہیں۔ اور پھر آخر وہ مجبور کر دیتی ہے سبیکا کو کہ وہ اپنی گاڑی ریورس کرے، اور پھر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اپنی جگہ پر گاڑی میں اور آفس آتی ہے، لیکن اس دن سر طلحہ آفس میں موجود نہیں ہے، بلکہ وہ میٹنگ کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ واپس جب وہ واپس آتا ہے آفس سے میٹنگ کے بعد ایئرپورٹ سے گھر واپس آتا ہے، تو آتے ہی اس کو سبیکا کی کال میں آتی ہے، اور وہ اس کو کہتی ہے کہ بہت پریشان لگ رہی ہے، اپسیٹ ہے، اور کہتی ہے کہ میں تم سے ابھی ملنا چاہتی ہوں، اور میں اب آج گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکوں گی، اس لیے تمہیں مجھے پک کرنا ہوگا۔ تو وہ جب جاتا ہے اس سے ملنے کے لیے، تو پھر وہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس کے حوالے سے اس انداز میں اس سے کرتی ہے کہ جو اس کو غصہ آئے، اور وہ اس کو کہتی ہے کہ اگر یہ انگوٹھی واپس کرنے والی بات تو صرف میرے اور تمہارے درمیان تھی، تو یہ تمہاری انٹرن کو کیسے پتہ چل گئی یہ ساری باتیں؟ اور اگر تمہیں کوئی ایسا مسئلہ تھا، میں نے محیط کی وجہ سے انکار کیا تھا، تو تم یہ بات ڈائریکٹ مجھ سے کر سکتے تھے، لیکن اس نے یہ ساری باتیں مجھے سنائیں تو مجھے اچھا نہیں لگا، اور اس چیز پہ میری بھی انسلٹ ہوئی ہے اور تمہاری بھی انسلٹ ہوئی ہے۔ اور طلحہ کو یہ سب سن کے بہت برا لگتا ہے، اور وہ گھر واپس آ جاتا ہے، اور نیکسٹ ڈے جب آفس آتا ہے تو وہ تو بہت خوش ہوتی ہے روشی کے میری بڑی تعریف ہوں گی، کیونکہ اس دن میٹنگ میں اس کی کافی تعریف ہوئی تھی اس کے سامنے، سبیکا کے مقابلے میں طلحہ نے اس کی تعریف کی تھی اور اس کے آئیڈیاز کو پسند کیا تھا، اور وہ تو اس کے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، اور گھر بھی جا کر اس نے سب کو بڑی خوشی خوشی بتایا، اور سبیکا نے وہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھی ہوئی تھی، جو کہ اس نے پھر جب اس کو موقع ملا تو اس نے خوب مرچ نمک لگا کے اور اس کو اس کے خلاف ساری باتیں بھڑکائیں۔ اور پھر وہ کال کرتا ہے اور کہتا ہے مسائد میں سی ویو والے اپارٹمنٹ کی دیکھنے جا رہا ہوں اس کو، تو آپ بھی میرے ساتھ چل رہی ہیں۔ اور وہ اس کے تو بہت خوش ہو جاتی ہے وہ، اور جلدی جلدی اپنے آپ کو ریڈی کرتی ہے، اپنے بال ٹھیک کرتی ہے، لپسٹک لگاتی ہے، اور پھر بھاگتی بھی جاتی ہے اور اس کے
اور جاتے ہوئے راستے میں ماں کو کال بھی کرتی ہے کہ میں آج سر کے ساتھ جا رہی ہوں میں سائٹ وزٹ پہ، تو مجھے ہو سکتا ہے دیر ہو جائے۔ تو ماں تو بڑی خوش ہوتی ہے، کہتی ہے یار واہ تم تو بڑی محنت کرنے لگ گئی ہو، اور تم نے تو ماہی سے بھی زیادہ تم محنت کر رہی ہو، مجھے بڑی خوشی ہے، بڑا فخر ہے مجھے تم پر۔ اور پھر جب وہاں پہنچتے ہیں اور وہ پروجیکٹ وغیرہ دیکھ لیتے ہیں، تو پھر وہاں سے وہ جب دیکھتی ہے کہتی ہے کہ سی ویو تو یہاں بڑا اچھا منظر ہے سمندر کا۔ تو جو وہاں کا انجینئر ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کہ آپ یہاں ضرور دیکھیے گا، یہ ساحل یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، ہم تو 3 مہینے سے مسلسل یہیں پہ کام کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمارے لیے تو یہ ایک عام سی چیز ہو گئی ہے، لیکن آپ یہ جگہ ضرور دیکھ کر جائیے گا۔ اور پھر جب کام ختم ہو جاتا ہے تو طلحہ اسے اشارہ کرتا ہے کہ جاؤ تم سی ویو پر جاؤ، اور پھر جب وہاں چلی جاتی ہے اور پھر وہاں پر سمندر میں وہ پانی میں خوب انجوائے کرتی ہے، اس کو بڑا مزہ آتا ہے، اور پھر وہاں پر پیچھے طلحہ بھی وہاں آ جاتا ہے۔ اور ادھر ساتھ شارق کا بھی دکھایا جاتا ہے کہ شارق جو ہے وہ بہت مایوس ہے، کیونکہ وہ جہاں بھی جاب کے لیے جاتا ہے اس کو نوکری نہیں ملتی، اور اس کی ماں سے پوچھتی ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے، تمہیں تو یونیورسٹی کے تمہارا اتنا اچھا ریکارڈ رہا ہے، سارا تعلیمی ریکارڈ، اور تمہیں تو پڑھائی کے دوران ہی احمد ایسوسی ایٹ میں جاب مل گئی تھی، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بس وہاں کا ماحول بہت سازشی تھا، اور ان لوگوں نے میرا کیریئر جو ہے وہ خراب کیا، میں جہاں بھی جاب کرنے جاتا ہوں اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ میں وہاں سے نکالا گیا ہوں تو وہ مجھے جاب نہیں دیتے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو اور ہمارے پاس سب کچھ ہے، تو اس لیے ہماری یہ خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمہاری شادی کریں، لیکن یہ کہ جب ظاہر ہے جب تمہارا رشتہ لے کے جائیں گے تو وہ لوگ پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو، تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ کوئی تمہاری اچھی جاب ہو جائے اور پھر ہم اچھے طریقے سے تمہاری شادی کریں۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو اس سلسلے میں لڑکیاں ڈھونڈنے کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے لڑکی دیکھ رکھی ہے اور میں آپ کو وقت آنے پر اس کے بارے میں بتا دوں گا۔ تو ماں بڑی ایکسائٹیڈ ہوتی ہے، کہتی ہے اچھا کون ہے وہ لڑکی، بتاؤ مجھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ عائد سلیمان ہے، اور پھر یہ کوئی ایک نیا منصوبہ تیار کر کے بیٹھا ہے، تو کیا یہ اب دوبارہ اس کو اپنی باتوں میں لے لے گا، یا یہ کیا کرے گا کہ عائد کو اس کی بات ماننا پڑے گی، اور کیا وہ اس کو شادی کے لیے مجبور کر لے گا۔ تو دیکھتے رہیے یہ ڈرامہ میم سے محبت۔